دوستو اس وقت ہم موجود ہیں بادشاہوں کے قلعے یعنی قلعہ کوٹ۔ یہ ایک وسیع اراضی پر پھیلا ہوا ایک قلعہ ہے جس پر سندھ کے حکمرانوں نے اپنی آرامگاہ بنائی اور اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ کرنے کے لیے اس قلعے کو اپنی آماجگاہ بھی بنایا۔ اس قلعے کی دیوار کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مورخین کے مطابق اس قلعے کی دیوار اتنی موٹی اور کشادہ بیل گاڑیاں آرام سے گزر سکتی تھی۔ اس کی دیوار قدیم پتھر سے تعمیر کی گئی۔ بآسانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قبل اسلام قلعہ بنایا گیا تھا، یعنی یہ قلعہ ہندوؤں نے تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد مسلمان یہاں آئے اور مسلمانوں نے اپنے آثار یہاں بنائے، یعنی مساجد بنائی۔ قلعے کے اندر موجود یہ اینٹیں مورخین کے مطابق یہ رہائشی کمرے بنائے گئے تھے۔ یہ ان کی واقعات موجود ہے۔ یہ اینٹوں اور مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اینٹوں کا استعمال سما دور کے بعد زیادہ دکھائی دیتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آثار جو بنائے گئے وہ سما دور کے بعد زیادہ بنائے گئے۔ سمے زیادہ تر جو عمارتیں قائم کی گئی وہ پتھروں سے قائم کی گئی۔ اینٹوں کا استعمال ارگون، ترخان اور مغل ادوار میں ملتا ہے۔ یہ قلعہ وسیع و عریض اراضی پر پھیلا ہوا ہے۔ اس قلعے کے مختلف نام تاریخی کتب میں ملتے ہیں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ قلعے کی تعمیر رائے خاندان کے دور میں ہوئی جو بدھ مت کے پیروکار تھے۔ بعض مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب سکندر اعظم نے سندھ فتح کیا تو یہ قلعہ اس وقت بھی موجود تھا۔ بہرحال مختلف حکمرانوں نے اپنے اپنے دور میں اس کی مرمت و تعزین و آرائش کروائی اور اس قلعے کو مختلف ناموں سے اپنے اپنے دور میں بلایا گیا، پکارا گیا، لکھا گیا، جن میں کلیان کوٹ، قلعہ کوٹ، تغلق آباد، سما کوٹ وغیرہ کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ 15ویں صدی میں سما حکمران جام تغلق نے اس کی تعمیر نو کروائی تو یہ سما کوٹ اور تغلق آباد کے نام سے معروف ہوا۔ 1860 میں برطانیہ کے معروف جغرافیہ دان، محقق، ماہر لسانیات رچرڈ برڈن جب ٹھٹھہ آئے تو انہوں نے اس قلعے کے کھنڈرات دیکھے۔ انہوں نے اپنے تحقیق میں لکھا کہ قلعہ کوٹ سنسکرت زبان کے لفظ کلیان کوٹ سے نکالا گیا ہے جس کی معنی امن اور شانتی والا قلعہ ہے، لیکن یہ اپنے نام کے برعکس بادشاہوں کی پناہ گاہ رہا ہے۔ خانان کو سندھ پر حملے کے لیے جب بھیجا گیا، مرزا جانی بیگ نے شکست کھا کر قلعہ کوٹ میں پناہ لی۔ اس کی واقعات دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قدیم دور میں یقیناً ایک یہ مضبوط قلعہ تھا۔ قلعے کے اندر محل بادشاہوں نے تعمیر کروائے۔ ان محلات میں بادشاہ اپنی خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ ہم اندر دیکھ چکے ہیں کہ ان محلات کے باقیات کھنڈرات کی صورت میں موجود ہیں۔ اکھڑی ہوئی اینٹیں دور دور تک بکھری پڑی ہیں۔ قلعے کے مغرب حصے میں ایک چھوٹا سا مندر اور قبرستان بھی ہے جس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ مضبوط دیواروں کی وجہ سے دشمنوں پر اس قلعے کا رعب طاری رہتا تھا۔ قلعے میں ٹھٹھہ کے سما، سومرا، جام، تماچی اور دیگر خاندانوں کے
یہاں پر رہائش پذیر کے تاریخ میں ذکر ملتے ہیں۔ یہ شہر سمجھا جاتا تھا۔ بوقت ضرورت حکمران نے اس قلعے میں قیام کیا۔ جنگ کے زمانے میں یقیناً عوام کے لیے 7 اشیاء خوردنوش رسد اور منتقل کیا جاتا تھا۔ قلعے کی مضبوطی کا اندازہ اس کی دیواروں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، جو اس وقت زمین بوس ہو چکی ہیں۔ میر علی شیر خانی نے اپنے مسودہ بوستان بہار المعروف مکلی نامہ میں انتہائی خوبصورت انداز میں کی ہے۔ اس کی تعریف میر علی شیر خانی نے انتہائی خوبصورت لفظوں میں کی تھی، مگر آج یہاں ویرانیاں ہی ویرانیاں ہیں اور ایک معروف حسین شہر کھنڈرات صورت میں ہمیں